ہیں اس سے تغافل، تو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک کے پہنچا تو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر وہ ہنستے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سورہ انعام کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی، 20 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں اس میں، لیکن یہ ایک ساتھ نازل ہوئی چند آیتوں کو چھوڑ کر، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کو لانے والے اس کی برات میں 70,000 فرشتے۔ ہمارے یہاں برات کی بہت اہمیت ہے، کوئی بھی چیز لانے میں کتنے لوگ تھے، چھوڑنے میں کتنے لوگ تھے، اتارنے میں اور استقبال میں کتنے لوگ تھے۔ تو یہ سورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ اس سورت میں توحید کے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں، اللہ ایک ہے، اسی کا مضمون اس میں زیادہ ہے۔ الحمدللہ سے اس کو شروع کر کے یہ خبر دی گئی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، اور مراد اس خبر سے لوگوں کو حمد کی تعلیم دینا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کیا کرو۔ تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی کی حمد میں تعریف کا، وہ کسی حمد میں کسی کی تعریف کا محتاج نہیں اللہ تبارک و تعالی، کہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود محمود ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ تعریف کرو گے تو اس کی تعریف ہوگی جیسے انسان، اور آپ تعریف نہ کرو تو اس کی توہین ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود بخود محمود ہے۔ اس جملے کے بعد آسمان و زمین اور اندھیرے اجالے کے پیدا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما کر بتا دیا کہ وہ اس کو کوئی ضرورت کسی کی تعریف کی نہیں ہے۔ جو ذات اس عظیم قدرت و حکمت والی ہے کہ آسمان و زمین اندھیرے اجالے سب اس کے اپنے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، تو پھر اس کو کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، نہ کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ توحید کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا ہے جو یا تو سرے سے توحید ایک اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے، یا ایک اللہ کو مانتے ہوئے مشرک بنتی ہے وہ توحید والے، ان کا بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن شرک گھس گیا چاروں طرف سے، جیسے آج کے مسلمان، جیسے مجوس کہتے ہیں آگ کے پجاریوں کو، یہ ایران میں زیادہ ہے، وہاں سے اور پھیلے ہوئے، تو آگ کے جو پجاری ہیں ان کے یہاں ہمیشہ اللہ پیدا کرنے والے خالق کے بارے میں دو نظریے کہ وہ دو اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہے یزدان، دوسرے ہے اہرمن۔ یزدان خالق خیر کو کہتے ہیں اور اہرمن خالق شر کو۔ شر کے سارے کام اہرمن کرتا ہے اور خیر کے سارے کام یزدان کرتا ہے۔ انہی دونوں کو نور اور ظلمت بھی کہتے ہیں وہ لوگ۔ ہندوستان کے مشرکین 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بتاتے ہیں، اللہ ہے مانتے ہو لیکن اللہ پارٹنروں کے ساتھ ہے، تو 33 کروڑ دیوتاؤں کو اللہ کا شریک بتاتے ہیں۔ آریہ سماج ہے، آریہ سماج توحید کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے باوجود روح اور مادے کو قدیم مانتے ہیں، اور اللہ کی قدرت اور خلقت سے آزاد قرار دیتے ہیں۔ روح اور مادہ یہ اللہ کی قدرت سے باہر کا ہے، روح اللہ کی قدرت سے باہر کا۔ مسلمان کہتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پوچھتے ہیں اے محمد کہ روح کیا ہے، آتما کیا ہے، جان کیا ہے، کہہ دو کہ من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے روح۔ اور یہ کیا کہتے ہیں آریہ؟ توحید کے قائل ہو کر بھی یہ کہتے ہیں روح اللہ کے بس سے باہر کی چیز پہلے سے ہے۔ تو معلوم ہوا کچھ لوگ توحید کو مانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ توحید کو مان کر پھر شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی توحید کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا حصہ مانتے ہیں رب کا، اور ان کی ماں کو بھی حصہ مانتے ہیں،
اور پھر عقیدہ توحید کو تھامنے کے لیے ان کو ایک تین ایک کا غیر معقول جو عقل میں نہیں آتا وہ نظریہ اختیار کرنا پڑا۔ عرب کے مشرکین تو بڑے فیاض ہو گئے، بہت سخی ہو گئے، دریا دل ہو گئے، اور انہوں نے ایسی سخاوت دکھلائی کہ ہر پہاڑ کا ہر پتھر ان کے نزدیک نوع انسانی کا معبود بن سکتا ہے، انسان کا معبود کنکر بھی بن سکتا ہے، جس کو ہم یہاں سنتے جتنے کنکر اتنے شنکر۔ جی تو یہ انہوں نے کہا غرض انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مخدوم کائنات ساری دنیا کا مخدوم بنایا تھا، ساری دنیا کی چیزیں اس کی خدمت میں تھی، مخدوم کائنات بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا تھا، جب یہ راستے سے بھٹکا تو ایسا بھٹکا، ایسا گرا کہ صرف چاند سورج ستاروں آگ اور پانی اور درخت پتھر ہی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کو بھی اپنا معبود و مسجود اور حاجت روا مشکل کشا بنا دیا۔ حاجت روا ناگ دیوتا ہماری حاجت پوری کر، بچہ دے دے، یہ دے دے، وہ مشکل کشا، مشکل ہے اس کو کھولنا، میری مشکلوں کو کھول دے ناگ دیوتا، کھنڈوبا یعنی وہ کتا، اور اسی طرح پتھر وغیرہ ساری چیزیں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا خالق اور اندھیرے اجالے کا بنانے والا بتلا کر ان سب غلط خیالات کی تردید کہ تمہارے خیالات غلط، کہ نور و ظلمت اور آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں، تو کنکر بھی آیا، شنکر بھی آیا، سب آیا، تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور بنائی ہوئی ہے، تو پھر ان کو کیسے خدا تعالیٰ کا شریک، خدا تعالیٰ کا پارٹنر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ارے بیٹا کبھی باپ بن سکتا ہے کیا؟ اپنے باپ کا باپ؟ ایسے ہی مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی، لیکن انسان گر گئے۔ پہلی آیت میں عالم کبیر یعنی پوری دنیا کی عظیم ترین چیزوں کو اللہ کی مخلوق بتلایا، آسمان، زمین، اور جس پر اندھیرا پڑے اور اجالا پڑے، رات اور دن، ستارے وغیرہ سب کچھ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی، یہ عالم کبیر۔ دوسری آیت میں عالم صغیر یعنی خود انسان، یہ چھوٹا ورلڈ ہے دنیا، یہ دنیا کی چھوٹی دنیا ہے۔ سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عن قریب اپنی نشانیاں تم کو بتلائیں گے دنیا میں بھی، وفی انفسہم، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی۔ تم اگر دیکھنا چاہو گے تو اللہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے، سانس پتہ دیتی ہے، سانس ہے، کیا یقین ہے مجھے کہ میرے اندر سانس ہے؟ بھائی یہ کیا ہے اور کہاں سے ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ یہ روح میرے رب کا آرڈر ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے؟ تو ساری دنیا میں سے ایک چھوٹی دنیا خود انسان ہے۔ اگر دنیا میں غور کر کے رب کو پہچانتا ہے تو پہچان لے ایک اللہ کو، ورنہ اپنی ذات میں پہچان کہ میرا رب مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یہ آج کی آیت کا ٹکڑا ہے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، طین گارا مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر جان ڈال دی۔ اور یہ باقی جتنے انسان ہم لوگ بنے ہیں یہ کیسے کہ مٹی سے غذا بنی، غذا سے نطفہ بنا، نطفے سے ماں اور بچے، ماں اور باپ کا نطفہ بنا، ان دونوں کا سنگم ہوا اور اس کے بعد میں ہم پیدا ہوئے، تو مٹی ہی سے بنے۔ پھر جو کھاتے ہیں وہ مٹی ہی سے تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہی ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ من طین، مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت طے کر دیا۔ اسی لیے آدم کو جب بنایا تو ساری دنیا کی مٹی کے اجزاء شامل کیے، ساری دنیا کی مٹی تھی وہ۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ اور روپ میں، اخلاق اور عادات میں مختلف ہے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی پاکیزہ خصلت، کوئی خبیث الطبع ہوتا ہے۔ کیوں؟ مٹیوں کا اثر ہے، مٹیاں الگ ہیں۔ یہ تو انسان کی ابتدائے آفرینش کا ذکر تھا جب وہ پیدا ہوا، اس کے بعد انتہا کی 2 منزلوں کا ذکر ہے، ایک موت اور دوسرے قیامت۔ ایک کیا ہے؟ موت۔
ثم قضا اجلا، یعنی انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا و حیات کے لیے ایک وقت طے کر دیا. وہ وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو یہ موت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. یہ کاریگر کون ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. پھر جب انسان مرتے رہتے ہیں، قبروں میں جمع ہوتے رہتے ہیں یا برزخ میں جہاں بھی جمع ہوتے ہیں، پھر ایک دن ان سب کو جمع کر کے حساب کتاب کرے گا. اس کو قیامت میں، اس کا بھی ذکر کیا آج کی آیت میں. اس کے بعد پورے عالم کی انتہا میں قیامت کا ذکر ہے، اجل مسمى عنده. خلاصہ یہ کہ پہلی آیت میں عالم اکبر یعنی پوری دنیا کا حال بتلایا، اور دوسری آیت میں اللہ نے عالم اصغر یعنی انسان کا خود حال بتلایا، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی موت بتلایا، واجل مسمى موت بتلایا، اور پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں چوتھی بات قیامت کا تذکرہ فرمایا. اللہ وہی ذات ہے جو آسمان و زمین میں لائق عبادت و اطاعت ہے، اور وہی تمہارے ظاہر و باطن ہر حال ہر قول فعل سے پورا واقف ہے. چوتھی آیت میں انسان کی غفلت کو بتلایا اور خلاف حق ضد کو بتلایا. وما تأتیہم من آیۃ، ان کے پاس کوئی آیت نشانی نہیں آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. یہ ضد ہے، کھلی نشانیاں دیکھ کر منہ پھیر لینا ضد ہے. پانچویں آیت میں اسی غفلت کو مزید وضاحت سے بتلایا. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، تحقیق کہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جبکہ حق ان کے پاس آ گیا. حق سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بچپن جوانی ان کے سامنے گزری. ابتدا سے انہی قبائل عرب کے درمیان رہے، بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک انہی کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے زندگی گزاری. ان کو معلوم ہے یہ بچہ کبھی اسکول نہیں گیا، اس کو کسی نے ٹیوشن نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ خود اپنا نام بھی حضور لکھنا نہ جانتے تھے. پورے عرب میں آپ کا لقب امی بغیر پڑھا ہوا یہ مشہور تھا. 40 سال کی عمر میں اسی حال میں ان کے درمیان 40 سال گزرے کہ نہ کبھی شعر و شاعری سے دلچسپی ہوئی، نہ کبھی علم اور تعلیم کا سلسلہ کیا. پھر 40 سال پورے ہوتے ہی دفعتاً آپ کی زبان مبارک سے وہ حقائق اور وہ علم کی باتیں اور علوم و فنون جاری ہو گئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر اور فلاسفہ بھی ان کے سامنے عاجز نظر آئے. عرب کے تمام فصحاء و بلغاء کو اپنے لائق کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے چیلنج دیا اور فرمایا پورے قرآن کی ایک آیت تم بنا کر لے کر، ایک آیت جیسی بنا کر لے کر آ جاؤ. یہ وہ لوگ تھے جو حضور کو شکست دینے کے لیے اپنی جان مال، عزت آبرو، اولاد خاندان سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ان میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کر کے قرآن کی ایک آیت مثال کے طور پر پیش کر سکے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. تو پھر کیوں نہیں مانا؟ اللہ فرما رہے پھر تو تم کو مان لینا تھا، پھر بھی چھٹلاتے ہیں. اسی طرح حضور کی ذات اور قرآن کا وجود خود حقانیت کی نشانی ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہزاروں معجزات اور کھلی نشانیاں ظاہر ہوئی جس کا انکار کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا، مگر ان لوگوں نے سب کو جھٹلا دیا. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. آخر آیت میں ان کے کفر و انکار تکذیب کے انجام بد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ٹھیک ہے آج یہ جو چاہے کر لیں. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، یعنی آج تو ان کا یہ انجام ہے کہ غافل ہو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وغیرہ سے، ہدایات، قیامت، آخرت کا سب کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے یہ جب یہ سارے حقائق ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. قیامت قائم ہوگی، ایمان و عمل کا حساب دینا ہوگا اور ہر شخص اپنے کیے کی جزا اور سزا پائے گا. مگر اس وقت کا یقین و اقرار ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ روز عمل نہیں بلکہ روز جزا بدلے کا دن ہوگا. ابھی غور و فکر کی فرصت خدا تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر آیات الہیہ پر ایمان لانے ہی میں دنیا آخرت کی کامیابی. تو یہ ہے سورہ انعام. انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، مویشی. اب آیت ہے 6 سے لے کر 11.
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں جن کو جمع کیا تھا ہم نے ملک میں اتنا کہ جتنا تم کو نہیں جمایا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا یہ نعمت تھی اور بنا دی ہم نے نہریں بہتی ہوئی ان کے نیچے پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو اور اتارے ہم تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں پھر چھو لے ہوئے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے البتہ کہیں گے کافر کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو اور کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ اور اگر ہم اتارے فرشتہ تو طے ہو جائے قصہ پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو تو بھی وہ آدمی ہی کی صورت میں ہوتا اور ان کو اسی شبے میں ڈالتے جس میں اب پڑے ہیں اور بلا شبہ ہنسی کرتے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے پھر گھیر لیا ان سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے جس پر ہنسا کرتے تھے فرما دیجئے سیر کرو ملک میں پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا پچھلی آیتوں میں احکام الہیہ تعلیمات رسول سے اعراض کرنے یعنی منہ پھیرنے یا مخالفت کرنے والوں پر سخت وعید کا ذکر تھا ان آیات میں انہی منکرین کا رخ اپنے گرد و پیش کے حالات اگلے زمانے کے تاریخی واقعات کی طرف پھیر کر ان کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں یعنی کچھ پچھلے واقعات بیان کر رہے ہیں بلا شبہ تاریخ عالم عبرتوں کی ایک کتاب ہے دنیا کی تاریخ کیا ہے عبرتوں کی ایک کتاب ہے جس کو اگر بصیرت والی نظر سے عبرت پکڑنے والی نظر سے دیکھا جائے تو وہ ہزاروں واعظوں سے زیادہ مؤثر واعظ ہے دنیا کی تاریخ خود ایک واعظ ہے ایک حکیم کا یہ جملہ بہت ہی پسندیدہ ہے دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین معلم ہے دنیا ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ یہ بہترین معلم ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن ایک بہت بڑا عنصر قرآن کا ایک عنصر ایک حصہ تاریخی قصے ہیں لیکن عام طور پر قصے لوگوں کے لیے وقت پاس کرنے ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ ہے یا تو رات کو نیند نہیں آتی ہے تو داجی جان قصہ سناتی ہے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے قصے سناتے ہیں یا اور مقاصد ہے جبکہ قصے خاص عبرت پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں اسی لیے قرآن نے دنیا کے طریقے پر قصوں کو ابتدا سے انتہا تک بہت مزے لے کر اور بہت زیادہ اس کو مسالہ لگا کر نہیں بیان کیا بلکہ قرآن نے قصے کا ہمیشہ وہ حصہ لیا جس سے وہاں استدلال مقصود تھا پھر اس کو چھوڑ دیا پھر اگلی جگہ قصے کا اسی قصے کا وہ حصہ لیا کہ جس قصے کے اس حصے سے وہاں پر ان کو قرآن کو عبرت دلانا مقصود تھا اس لیے دنیا کی قصہ گوئی میں اور قرآن کے قصہ بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق تو اب اللہ کچھ پرانے قصے بتا کر ان کو عبرت دلا رہے ہیں کہ دیکھو ان قوموں کا کیا حشر ہوا واقعات ماضیہ سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو ان آیتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ مخاطب یعنی اہل مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے گزرنے والی قوموں کا حال نہیں دیکھا جن سے ان کو عبرت نصیحت ہوتی دیکھنے سے مراد ان کے حال میں غور و فکر کرنا ہے کیونکہ وہ قومیں اس وقت موجود نہیں تھی اس کے بعد اگلی قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر فرمایا اللہ نے کم اہلکنا من قبلہم من قرن
یعنی ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو کتنی قرنوں کو ہلاک کر دیا۔ قرن کہتے ہیں اس جماعت کو جو ایک وقت اور ایک زمانے میں جمع ہو۔ 10 سال سے لے کر 100 سال تک قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن بشر مازنی کو دعا دے دی تھی، فرمایا تھا تم ایک قرن تک زندہ رہو گے، قاف را نون، قرن تک زندہ رہو گے، اور وہ پورے 100 سال زندہ رہے، اس سے صدی مراد ہوتی۔ آپ نے ایک بچے کو دعا دی کہ قرن بھر زندہ رہو، تو وہ پورے 100 سال زندہ رہا بچہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم عبرت کرو، جو پہلے کے واقعات ہیں ان واقعات سے عبرت کرو۔ لوگ آتے گئے اور پہلے کے لوگ جاتے گئے، اور دنیا جیسی تھی ویسی ہی آباد ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ دوسری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ خاص ایک واقعے میں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ ایک وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم اتارے تجھ پر لکھا ہوا کاغذ میں، پھر چھو لے ہوئے ہاتھ سے اس کو اپنے ہاتھوں سے، کہیں گے کافر پر کہ یہ نہیں مگر ایک کھلا جادو۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک بہت بڑا مشرک تھا، اس کے مکالمے پر یہ نازل ہوئی۔ وہ تھا عبداللہ ابن ابی امیہ۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاندانہ دشمنی کا مطالبہ پیش کیا اور کہا میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر اتریں جس میں میرا نام بھی ہو کہ عبداللہ ابن ابی امیہ اگر گواہی دے گا، اسے گواہی لو کہ محمد تمہاری وہ گواہی دے، میں آپ کی تصدیق کروں، وہ تصدیق کرے، اور یہ سب کہہ کر تب میں آپ پر ایمان، اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ وہ آگے اور چبھتا ہوا کہہ رہا ہے وہ جملہ، اور یہ سب کہہ کر یہ بھی کہہ دیا اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی دکھائیں تب بھی میں مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا۔ اتنا چبھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ، اور اگر ہم آپ پر اتارے ایک لکھا ہوا کاغذ، پھر وہ اس کو چھو لے ہاتھ سے کہ کہیں یہ شعبدہ بازی تو نہیں ہے، جادو تو نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے، پھر بھی کہیں گے کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد، اور عجیب اتفاق یہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے، عجیب اتفاق ہے کہ پھر بھی یہ صاحب مسلمان ہو گئے بعد میں، اور مسلمان ہو کر اسلام کے غازی بن کر غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔ اللہ کیسا برداشت والا ہے، کس کو ایمان دے دیتا ہے۔ قوم کے ایسے بیجا معاندانہ مطالبات اور مذاق سے حضور کا دل بہت ٹوٹا، بہت دکھا، اس پر آپ کو دلاسا دیا گیا۔ اسی لیے اس آیت میں آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا گیا ان کے مطالبات کسی غرض اور مقصد کے لیے نہیں، نہ ان کو عمل کرنا مقصود ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ طلب کر رہے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ ان کو ہم دلیلیں دے دیں تب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ ہم اگر لکھ کر بھی دے دیں اور یہ چھو لے، آپ آسمان سے اتر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور چھو لے اپنے ہاتھ سے، کہیں جادو تو نہیں ہے، یقین آ جائے، پھر بھی یہ کلمہ نہیں پڑھنے والے، آپ ان کا فکر چھوڑ دیجیے۔ تیسری آیت میں یہی عبداللہ ابن ابی اور 2 ساتھی اس کے اور تھے، اور آیت یہ تھی اور اگر کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر، یعنی محمد پر کوئی فرشتہ، اگر ہم اتارے فرشتہ تو طے ہو جائے قصہ، یعنی ان کا کام ہی تمام ہو جائے، پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے۔ اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو تو وہ بھی تو آدمی کی صورت میں آتا اور ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے، پھر اس میں بھی شک کرتے تھے یہ جس میں اب پڑھے ہوئے ہیں۔ تیسری آیت کے نزول کا سبب بھی ایک واقعہ ہوا، یہی عبداللہ ابن ابی امیہ، نصر ابن حارث، نوفل ابن خالد ایک مرتبہ جمع ہو کر آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مطالبہ پیش کیا ہم ایمان لائیں گے جبکہ ایک کام کریں، آسمان پر ہمارے سامنے جائیں، وہاں سے باقاعدہ آپ 4 فرشتوں کو لے کر گواہ ہمارے سامنے اترے اور کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ یہ غفلت شعار ایسے مطالبات کر کے اپنی موت اور ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں۔
اگر ہم ان کا مطالبہ پورا کر لیں، اور بالکل زبردست معجزہ یہ ہے کہ فرشتے اگر آپ کے ساتھ میں آ جائے یا فرشتہ رسول بن کر آئے تو پھر اس کے بعد اگر ذرا بھی انہوں نے نہیں مانا، آج تو چل رہا ہے لیکن اگر انہوں نے نہیں مانا تو وہی دن ان کے فیصلے کا دن ہوگا، ہلاک کر دیں۔ یہ تو ہم ان کے اس مطالبے کو نہیں مان رہے ہیں کہ فرشتہ اتارے، اس واسطے ان پر رحم ہے کہ بچے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت مل سکتی، جہاں سے کوئی ہدایت نہیں اس میں۔ اور پھر اللہ نے بڑے عجیب ڈھنگ سے فرمایا کہ اب دو صورت تھی، فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے تو فرشتے کی شکل میں آتا تو ہو یہ بیچارے ان کے انچر پنچر ڈھیلے ہوتے، ہیبت سے مر جاتے، یہ کیا ایمان لاتے؟ لیکن اور اگر ہم اس کو انسان بنا، کیا بناتے؟ انسان، تو انسان ہی بنا کے لانا پڑتا، پھر جب وہ انسان بن کے آتا تو وہی جو آج اشکال ہے وہ اشکال پھر ہوتا تھا، یہی ملا اور کوئی ملا نہیں، ہم کیوں مانیں اس کو؟ ان تمام معاندانہ سوالات کے جواب دینے کے بعد 5ویں آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ دیکھو یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو الٹا جواب دیتے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آج تک 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آئے سب کے ساتھ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ اپنے دل کو فارغ کر کے تبلیغ کیجئے، پھر ان کا کوئی اثر نہ لیجئے، اور ان کی نگرانی کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ ان میں مشغول ہو کر ان کی فکر کر کے اپنے دل کو مغموم نہ کریں۔ اب سورہ انعام کی 12، 13، 14 ہے۔ الحمدللہ قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين۔ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں؟ پوچھو، ان مکہ والوں سے پوچھو کن کا ہے آسمان اور زمینوں میں، وہ کس کا ہے؟ پھر فرما دیجیے اللہ کا ہے، اس نے لکھی ہے اپنے ذمے مہربانی، البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے سب کچھ جاننے سننے والا جاننے والا۔ فرما دیجئے کہ اور کیا اور کسی کو بناؤں اپنا مددگار؟ اللہ کے سوا بنانے والا ہے وہ آسمان اور زمین کا، وہ سب کچھ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانو اور تو ہرگز نہ ہو شرک کرنے والا۔ یہ آیت ہے من لمن ما فی السماوات میں کافروں سے سوال کیا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اور پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے سب اللہ کا ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ کافروں کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ وہ سب جانتے تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ جانتے تھے کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اگرچہ وہ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن مانتے تھے کہ یہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ، آسمان و زمین کل کائنات کا مالک اللہ ہی کو مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جمع کریں گے قیامت کے دن، یا تو یہ کہ قیامت کے دن جمع کریں گے یہ مراد ہے، یا قیامت تک قبروں میں جمع کریں گے، پھر لائیں گے ہم ان کو میدان میں۔ کون سے میدان میں لائیں گے؟ حشر کے میدان میں، حساب کتاب کے میدان۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ لیا اپنے آپ پر رحمت کو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک تحریر لکھی، ایک نوشتہ لکھا اپنے ذمے، وعدے کا اللہ نے لکھا اور وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک تحریر لکھی جو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جس کا مضمون ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر، غصے پر ہمیشہ غالب رہے۔ کیا لکھا اللہ نے؟ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے، یہ اللہ نے لکھ لیا ہے اپنے ذمہ۔ الذین خسروا انفسهم،
یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ ایک صحابی آئے بہت نڈھال بیٹھے، ہم بھی نڈھال ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول، گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب میں نڈھال ہو گیا، تھک گیا اپنے گناہوں سے، میری تقریباً مایوسی ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ کہتا جا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا، یہ جملے دہرائے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، 3 مرتبہ، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، اللہم مغفرتک، تیری مغفرت، بخشش، اوسع، زیادہ وسیع ہے، زیادہ چوڑی ہے، من ذنوبی، میرے گناہوں سے، ورحمتک، اور تیری رحمت سے مجھے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے عمل کے۔ میرے گناہ بہت ہے لیکن تیری رحمت، تیری مغفرت اس سے زیادہ، میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور میں نے کچھ عمل کیے ہیں لیکن ان سے مجھے امید نہیں کہ میں بخشا جاؤں گا، بلکہ تیری رحمت سے مجھے امید ہے کہ تیری رحمت میرا بیڑا پار کرے گی۔ 3 مرتبہ یہ کہلوایا انہوں نے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 کے بعد آپ نے فرمایا جا، اللہ نے تیرے سب گناہ معاف۔ کیا علاج چھوڑ گئے ہیں اللہ کے رسول اس گناہ گار امت کے بس۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی۔ یہ خاص لکھ کر آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ آگے ہے الذین خسروا انفسہم، اس میں اشارہ ہے شروع آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی عموم رحمت کا ذکر ہے، کفار مشرکین اگر اس سے محروم ہوئے تو وہ خود اپنے عمل سے محروم ہوئے، انہوں نے حصول رحمت کا طریقہ یعنی ایمان اختیار نہیں۔ لہو ما سکن فی اللیل والنہار، جو کچھ بھی سکون پایا یا ٹھہرا ہوا ہے رات میں دن میں وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ مراد سکون و حرکت کا مجموعہ ہے، ما سکن وما تحرک، جو بھی خاموش ہے رات دن میں یا جو بھی حرکت میں، سب کے سب اللہ کی پراپرٹی اور اللہ کی ملک ہے۔ یہ گھڑی نے بہت بری سزا پائی، علی نے اس کو دوبارہ لا کے بحال کر ہی نہیں رہے۔ تو میں پریشان تھا کہ ابھی 4 جمعہ باقی ہوں گے، خالی 4 سنیچر 4 اتوار، تو کیا کرنا چاہیے، کچھ الگ کرنا کہ سوچا چلو کنٹینیو کریں۔ کیا ہے آگے کا پروگرام؟ رمضان تک ایسے ہی چلے گا، آخری سنیچر اتوار کو یہ کریں گے، اس کے بعد رمضان میں شیڈول چینج ہو جائے گا۔ وہ رمضان کا جو 15-20 منٹ کی تفسیر آتی ہوتی ہے وہ ہوا کرے گی، ابھی کچھ طے نہیں نا۔ ارے رمضان کی فضائل شروع ہوئے گی نہیں مسجدوں میں، شروع کراؤ، فضائل رمضان سنو، اور کم سے کم درجے میں ہمارا سٹیٹس دیکھو، آدھے منٹ کا رمضان کا پیغام آ رہا ہے، وہ کم سے کم سنو۔ گھروں میں فضائل رمضان شروع کرو، اس سے رمضان کی قدر معلوم ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے نہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر، نہ فرد عمل ہے بتانے کے قابل، نہ میں ان کو صورت دکھانے کے قابل، وہ آئے میرے دل میں ان کا کرم ہے، یہ گھر تو نہ تھا ان کے آنے کے قابل۔ اے نہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ایک مشغلے میں قرآن کے سمجھانے میں ہم سب کو لگا دیا۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، اس سلسلے کو قائم دائم فرما، عام فرما، تام فرما، اس کے نفع کو عام فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب ہمارے تمام آج تک کے مرحومین مسلمین کو پہنچا کر ان کی مغفرت فرما، موجودین کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے، رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد برحمتك يا